اور وہ اپنی ویڈیوز میں ایک بندے کا ذکر کر رہا ہوتا ہے جس کا نام ہے قاسم، اور اس قاسم کو اس نے امام مہدی بنایا ہوا ہے۔ امام مہدی کے بارے میں وہ اکثر ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ اپنی ویڈیوز میں یہ بتاتے ہیں کہ محمد قاسم امام مہدی ہے، وہ امام مہدی کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاکستان فیچر سے ابرار احمد مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج میں ایسے دو بندوں کے بارے میں آگاہ کروں گا آپ کو کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ کون ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کا فیوچر پلان کیا ہے۔ آج بات کرتے ہیں نصیر نامی ایک شخص کے بارے میں۔ آج کل وہ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں اور وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، پاکستان کو آگے کیا کرنا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، فوج کو کیا کرنا چاہیے، وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور وہ اپنی ویڈیوز میں ایک بندے کا ذکر کر رہا ہوتا ہے جس کا نام ہے قاسم، اور اس قاسم کو اس نے امام مہدی بنایا ہوا ہے۔ امام مہدی کے بارے میں وہ اکثر ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ اپنی ویڈیوز میں یہ بتاتے ہیں کہ محمد قاسم امام مہدی ہے، وہ امام مہدی کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں دی۔ ناظرین، وہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ امام مہدی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی حدیث بھی بیان کی ہیں کہ امام مہدی سے پہلے بہت سارے ایسے نقلی امام مہدی پیدا ہوں گے اور وہ دعویٰ کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، لیکن حدیثوں میں یہ واضح ہے، چاہے وہ شیعہ کتابوں میں ہوں چاہے وہ سنی کتابیں میں ہوں، اس میں یہ واضح ہے کہ امام مہدی کبھی بھی برملا اقرار نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ حدیثوں میں یہ ہے کہ وہ انکار کریں گے، اور وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ کسی کو پتہ چلے کہ میں امام مہدی ہوں۔ اب ناظرین، یہ سوچنا چاہیے کہ نصیر نامی ایک شخص یوٹیوبر ہے، کوئی ایسا بڑا کارنامہ بھی اس نے نہیں کیا، اور محمد قاسم وہ بھی یوٹیوبر تھا، اور وہ اپنی ویڈیوز میں اکثر میں ان کی ویڈیوز بہت پہلے سنتا رہا، وہ اپنی ویڈیوز میں مختلف خواب بیان کر رہے ہیں۔ محمد قاسم وہ اپنی خوابوں کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کالے جنگی جہاز پاکستان کی فوج وہ غزوین کی طرف جا رہے ہیں۔ اس ٹائپ کے خواب وہ اپنے ویڈیوز میں بیان کرتا گیا۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اور نصیر اس کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ نصیر محمد قاسم کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے؟ اس نے جو اپنا سٹائل بنایا ہے، نصیر نے وہ کس انداز سے بنایا ہے اور وہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ شاید لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ نصیر کا بھی کوئی پلان ہے، اس میں وہ بھی اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں فلاں ہوں، جس کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ہیں۔ شاید اس بارے میں لوگوں کو بہت کم علم ہو۔ محمد قاسم وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو امام مہدی سمجھ رہے ہیں، شاید وہ اپنے ویڈیوز میں نہیں کہہ رہا کہ میں امام مہدی ہوں، لیکن نصیر کو آگے کیا، نصیر یوٹیوبر وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ محمد قاسم جو ہے وہ امام مہدی ہے، اور فوج کو بھی وہ دعوت دے رہا ہے، حکومت کو کہہ رہا ہے، پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں کو وہ کہہ رہا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہے، آپ ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں، جو سوچتے ہیں اس پہ آپ عمل کریں۔ ناظرین، اس کے بارے میں ضرور آپ کمنٹس میں اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی محمد قاسم اس قابل ہے کہ ہم انہیں امام مہدی تسلیم کر لیں یا ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ یہ ایک فتنہ ہے کہ یہ اٹھ رہا ہے اور نصیر اس پیغام کو عام کر رہا ہے۔ نصیر کی اگر آپ بظاہر شکل دیکھیں تو وہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ کوئی پڑھا لکھا اور کافی سمجھدار اور کافی ان کے پاس جو ہے اہم معلومات ہیں، لیکن جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص آدمی نہیں ہے، بس اس کو استعمال کر رہے ہیں یا یوز ہو رہا ہے۔ شاید وہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں، کوئی اس کے پیچھے نہ ہو۔ یہ خود اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں وہ مجھے معلوم ہے، جہاں تک مجھے علم ہے، اور میرا 90% اس پہ شک ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ بندہ ظاہر کرے گا جس کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، اور وہ پیشن گوئیاں آج کل کے دور کے یا 40-50 سال پہلے جو گزرے ہیں، تو انہوں نے وہ پیشن گوئیاں کی پاکستان کے فیوچر کے بارے میں، اس حکمران کے بارے میں، تو وہ اپنے آپ کو وہ ثابت کرنے کے لیے یہ ویڈیوز بنا رہا ہے اور محمد قاسم کو امام مہدی بنا رہے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ امام مہدی کہاں سے آئیں گے، کس نسل سے ہوں گے، تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مختلف حدیثوں میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیثوں میں یہ ہے کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا جس کے کالے جھنڈے ہوں گے، اور وہ امام مہدی کی حکومت کو جمائیں گے۔ ایک تو یہ حدیث ہوگی، شاید میں پورا ترجمہ نہ کر سکوں لیکن میں آپ کو مفہوم اس کا سمجھا دوں گا۔
امام مہدی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مکہ مدینہ میں ظاہر ہوں گے، وہ طواف کر رہے ہوں گے، لوگ انہیں پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہے، لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، وہ نہیں چاہتے ہوں گے، وہ چھپ رہے ہوں گے، لیکن لوگ ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کر لیں گے۔ پھر ایک دوسری حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ مشرق سے فوجیں نکلیں گی جس میں امام مہدی ہوں گے، آپ اس لشکر میں شامل ہو جانا۔ ایک دوسری حدیث میں کہا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام مہدی کا نام مجھ جیسا ہوگا اور اس کی والد کا نام میرے والد نام کے جیسا ہوگا۔ تو یہ بہت سارے واضح حدیثیں ہیں جو علماء اکرام ہمیں بتاتے ہیں۔ ناظرین، محمد قاسم اپنی ویڈیوز میں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ خراسان کے کالے جھنڈے وہ پاک آرمی کے کالے جہاز ہیں۔ اس ٹائپ کی گفتگو کہ آپ خراسان کے کالے جھنڈے، یعنی جو واضح طور پر احادیث ہے جھنڈوں کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ جھنڈے ہی ہوں گے نا، وہ کوئی پتھر تو نہیں ہوگا یا کوئی تلوار تو نہیں ہوگی، لازمی بات ہے وہ جھنڈے ہی ہوں گے۔ اور ان جھنڈوں کا کافی احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، مختلف احادیث ہیں کہ جن کے بارے میں بیت المقدس کے بارے میں بھی، کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے وہی کالے جھنڈے والے لوگ ہوں گے، مشرق سے فوجیں نکلیں گی جو بیت المقدس کو فتح کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو ان احادیث میں بھی کالے جھنڈوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ویسے بھی امام مہدی کے لشکر کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ امام مہدی کے لشکر کے لیے مشرق سے فوجی نکلیں گی جن کا رخ کوئی نہیں موڑ سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ تو ہر جگہ وہ ذکر کیا ہے ان کالے جھنڈوں کا۔ آپ زبردستی یہ لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے آپ یہ حدیث پیش کر رہے ہیں، اور ان کا مفہوم یا اس کی تشریح بھی آپ ایسی بیان کر رہے ہیں کہ لوگ یہ یقین کر لیں کہ یہ پاک فوج کے کالے جہاز ہے۔ تو میرے خیال میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو محمد قاسم ہے یہ یا تو اپنے آپ کو یا اس کا شوق ہے کہ میں غزوہ ہند لڑوں، یا میں اس کا سردار ہوں، یا میں وزیر اعظم بنوں، یا صدر بنوں، پاک فوج کی مجھے جو ہے نا سپورٹ حاصل ہو جائے، یا تو یہ وجہ ہے، یا پھر جو ہے نا شاید آرمی نے آگے کیا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دو بندے نصیر اور محمد قاسم یہ کون ہے، کیا چاہتے ہیں۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے بارے میں کہا کہ پاکستان مستقبل میں ایک بڑا اہم رول پلے کرے گا، تو وہ بات درست ہے، میں ان کی باتوں کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ کہ کوئی اٹھے کہ بھئی میں نے غزوہ ہند لڑنا ہے اور وہ میں ہوں، میں امام مہدی ہوں، اور میں خواب دیکھ رہا ہوں کالے جنگی جہاز ہیں، اور میں نے یوں کیا، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں، انہوں نے مجھے یہ فرمایا، مجھے یہ فرمایا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنی شکل و صورت دیکھیں، کیا وہ سنت کے مطابق ہے؟ وہ برائے مہربانی جو لوگ ان کی باتوں میں آ چکے ہیں یا وہ یقین کر چکے ہیں کہ یہ امام مہدی ہیں یا اس کے ساتھ والا نصیر ان کی باتوں میں آ چکے ہیں، تو کائنڈلی ان سے سائڈ پہ ہو جائیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ دیکھیں وہ امام مہدی وہ ایسے تو نہیں ہوں گے کہ پاکستان میں لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر ان کو ماننا شروع ہو جائے گا، وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ آئیں گے، سارے مسلمان اس پہ اتفاق کریں گے۔ یہ لوگ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ اتنا جھوٹ تو وہ زاہد حامد جو ہیں وہ بھی نہیں بولتے تھے، وہ بھی بہت پالش لگاتے تھے، اور وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ بھئی یہ لشکر پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان، یعنی ان کی غلطیاں وہ بالکل وہ ان کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یقین سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لشکر وہ پاکستان کا لشکر ہوگا یا یہی پاک فوج ہوگی، ہو سکتا ہے، لیکن جس پوزیشن میں ہے اس طرح ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا، تاریخ نے کبھی ثابت ہی نہیں کیا، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایسی فوج ہوگی اور اللہ تعالیٰ اتنے نیک کام ان سے لیں گے، غزوہ ہند، بیت المقدس کو فتح کرنا، یہ ناممکن ہے۔ ایک انقلاب کے بعد پھر یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ شاید پاکستان سے ہی وہ تحریکیں اٹھیں اور وہ غزوہ ہند بھی لڑیں اور بیت المقدس کو بھی فتح کریں۔ اس پہ میں تفصیلی ویڈیو بناؤں گا ثبوت کے ساتھ اور بڑی یقین کے ساتھ کہ کیسے پاکستان کی آرمی وہ بیت المقدس کو فتح کرے گی، کیسے وہ غزوہ ہند لڑے گی، افغانستان اور پاکستان کا رول کیوں اتنا اہم ہے، وہ دونوں اکٹھے ہوں گے تبھی یہ غزوہ ہند بھی ہوگی اور بیت المقدس کو بھی فتح کریں گے۔ افغانستان کے علاوہ مجھے اس طرح نہیں لگ رہا کہ پاکستان اکیلا اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ یہ سارا سسٹم اکیلے وہ کنٹرول کر سکے گا، یہ ناممکن ہے۔ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے جن کا ذکر میں بڑی تفصیل کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ، میں کچھ معلومات اکٹھے کر رہا ہوں۔
اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. اس ویڈیو میں نے یہ پیغام دینا تھا کہ نصیر نامی شخص جو یوٹیوبر ہے اور ساتھ میں محمد قاسم، ان سے بچیں. یہ یوٹیوبرز ہیں اور یہ اپنے آپ کو امام مہدی سمجھتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ کوئی اور بندہ اپنے آپ کو سمجھنے والا ہے کہ میں مستقبل میں یہ رول پلے کروں گا. تو ان سے بچیں. اگر آپ نے معلومات لینی ہوں، اگر آپ نے صحیح پریڈکشن لینی ہو، تو آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو دیکھیں، ان کو سنیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں، ان کی پرانی ویڈیوز ان کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے. اور جو کتابیں پرانی ہو چکی ہیں، مطلب 1980 سے پہلے جو لکھی گئی ہے پاکستان کے فیوچر کے بارے میں، ایک کتاب ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، الک نگری. ممتاز مفتی نامی ایک شخص نے یہ کتاب لکھی ہے، تو وہ آپ دیکھیں، آپ ان کا مطالعہ کریں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان ایک اہم رول پلے تو کرے گا، لیکن یہ جو دو شخص آپ کے سامنے آ رہے ہیں، نصیر اور محمد قاسم، ان کی کوئی گنجائش نہیں. وہ جو الگ نگری میں پاکستان کے فیوچر کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اقتدار میں آئیں گے، تو نصیر اس شخص کی نقل اتارنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ خود ہی ظاہر ہونا چاہتا ہے کہ میں یہ ہوں. حالانکہ اگر وہ شخص آئے گا تو وہ کچھ کر کے دکھائے گا، وہ ایک انقلاب لائے گا، وہ سختی برداشت کرے گا. وہ اگر اپنی پہچان بنائے گا بھی، اگر اسے پتہ بھی ہو کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں پیشن گوئیاں ہوئی ہیں، تو وہ تو کچھ کرے گا، وہ کچھ سٹیپ اٹھائے گا، وہ جان کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ آگے بڑھے گا. تب وہ اس مقام تک حاصل ہوگا، تب لوگ مانیں گے کہ ہاں تم ہی اس قابل ہو جو اس عظیم ذمہ داری کو سنبھال سکتے ہو. ناظرین، تب تک اجازت دیجیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. والسلام.